کوا اور الو، ایک سبق آموز کہانی۔ گاؤں کے کنارے ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ہر قسم کے جانور اور پرندے بستے تھے۔ دن کے وقت درختوں پر پرندے چہچہاتے، تیتریاں اور خرگوش کھیلتے، اور رات کو جنگل خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا۔ مگر رات کی خاموشی میں ایک آواز گونجتی تھی، الو کی آواز۔ جنگل کے سارے جانور الو کو عقل مند اور خاموش تب سمجھتے تھے۔ وہ رات کا راجا کہلاتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہتا تھا۔ وہ نہایت باتونی اور شرارتی تھا۔ کوا ہر وقت کائیں کائیں کرتا اور دوسروں کو چڑھانے میں خوشی محسوس کرتا۔ کبھی وہ گلہری کے بیچ چرا لیتا، کبھی مور کی دم سے کھیلنے لگتا، اور کبھی چڑیا کے گھونسلے کے قریب جا کر شور مچاتا۔ جانور اس کی شرارتوں سے تنگ آ چکے تھے، مگر چونکہ وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس لیے سب برداشت کر لیتے۔ کوا اندر ہی اندر خود کو بہت چالاک سمجھتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، یہ الو سب مجھے کیوں بڑا سمجھتے ہیں؟ رات کو اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے، بس کبھی کبھی بول لیتا ہے، اصل میں سب سے زیادہ ذہین میں ہوں۔ پہلا ٹکراؤ۔ ایک رات کوا بے چینی کے مارے سو نہیں رہا تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا کہ پاس ہی الو جاگا۔ الو نے اپنی بڑی آنکھیں کھولی اور غصے سے کہا، کوا، رات کا وقت سکون کا ہے، جانور اور پرندے سو رہے ہیں، تمہیں اتنی چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوا ہنسا اور بولا، اے الو میاں، تم تو رات کے بادشاہ بنے پھرتے ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ میں دن اور رات دونوں میں جاگ سکتا ہوں۔ تم صرف اندھیرے میں ہی کچھ کر سکتے ہو، اور میں روشنی اور اندھیرے دونوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تم سے زیادہ قابل ہوں۔ الو نے سکون سے جواب دیا، کوا، اصل قابلیت شور مچانے اور دوسروں کو تنگ کرنے میں نہیں، بلکہ سمجھداری میں ہے۔ کوا نے طنزیہ ہنسی ہنسی اور کہا، دیکھ لینا الو، ایک دن ثابت کر دوں گا کہ میں تم سے زیادہ چالاک اور عقل مند ہوں۔ امتحان کی گھڑی۔ کچھ دن بعد جنگل میں بڑی مصیبت آ گئی۔ گاؤں کے چند لوگ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے اور پرندوں کو پکڑنے کے لیے آئے۔ وہ جال اور ہتھیار لے کر درختوں کے قریب چھپ گئے۔ پرندے خطرے کو سمجھ نہ پائے اور آزاد گھومتے رہے۔ الو نے اپنی بڑی آنکھوں سے دور سے یہ سب دیکھا۔ وہ رات بھر جاگ کر سب کا حال دیکھ سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی الو نے سب پرندوں کو خبردار کیا، دوستو، احتیاط کرو، انسان جال بچھا کر بیٹھے ہیں، اگر تم بے احتیاطی کرو گے تو قید ہو جاؤ گے۔ پرندے الو کی بات سن کر محتاط ہو گئے۔ سب نے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر کوا پھر بھی ضدی تھا۔ وہ بولا، یہ سب ڈراوا ہے، انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں بہت چالاک ہوں، اگر کوئی مجھے پکڑنے کی کوشش کرے گا تو میں ان کی آنکھوں میں چونچ مار کر اڑ جاؤں گا۔ الو نے اسے سمجھایا، غرور اچھی چیز نہیں کوا، کبھی کبھار خاموش رہنا اور دوسروں کی بات ماننا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ مگر کوا اپنی ضد پر قائم رہا۔ انجام کی ابتدا۔ اگلے دن کوا انسانوں کے جال کے قریب جا کر زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگا۔ باقی پرندے درختوں پر بیٹھے حیرت سے دیکھتے رہے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ انسانوں نے اس کے شور کی آواز سنی اور جال کے قریب آ گئے۔ کوا پھر بھی ہنستا رہا اور الو کو پکارا، دیکھا الو، میں تمہیں ثابت کر دوں گا کہ میرا دماغ سب سے تیز ہے۔ وہ نیچے اتر کر زمین پر گری ہوئی مکئی کے دانے کھانے لگا، جو اصل میں جال کا لالچ تھے۔ اچانک جال اس پر گر گیا۔ کوا پھڑپھڑانے لگا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ انسان خوش ہو گئے کہ ان کے جال میں ایک پرندہ آ گیا۔ باقی پرندے ڈر کر درختوں پر دبک گئے۔ الو نے خاموشی سے اپنے پروں کو جھلایا اور آہستہ آہستہ اڑا۔ وہ انسانوں کے پیچھے پیچھے گیا۔ رات کو جب انسان سو گئے تو الو اپنی بڑی مکھوں اور تیز چونچ کی مدد سے جال کو نوچنے لگا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد جال ٹوٹ گیا اور کوا آزاد ہو گیا۔ سبق کی گھڑی۔ کوا کانپتے ہوئے بولا، الو میاں، آپ نے میری جان بچائی، میں تو واقعی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا، میرا غرور ہی مجھے تباہی کے دہانے پر لے آیا، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی آزاد نہ ہوتا۔ الو نے سکون سے کہا، کوا، یاد رکھو، عقل کبھی شور ازد میں نہیں ہوتی، عقل صبر، مشاہدے اور وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں ہے۔ تم اپنی آواز سے دوسروں کو ڈرا سکتے ہو، مگر اصل عزت تب ملتی ہے جب دوسروں کی مدد کی جائے اور وقت کی قدر کی جائے۔
کوا شرمندہ ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی غرور اور ضد نہیں کرے گا، وہ دوسرے پرندوں کو تنگ کرنے کی بجائے ان کی مدد کرے گا۔ اس دن کے بعد جنگل میں پرندوں نے دیکھا کہ کوا بدل چکا ہے۔ وہ چڑیا کے گھونسلے کے قریب شور مچانے کے بجائے اب گھونسلے کی حفاظت کرتا، گلہری کے بیج چرائے بغیر اس کے ساتھ بانٹ لیتا، مور کی دم سے کھیلنے کی بجائے اس کی تعریف کرتا، اور سب سے بڑھ کر رات کو خاموش رہتا تاکہ سب سکون سے سو سکے۔ الو نے بھی دل ہی دل میں مسکرا کر کہا، آخرکار کوا سمجھدار بن گیا۔ کہانی کا سبق: غرور انسان پرندے کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل عقل اپنی حدود کو پہچانے اور دوسروں کی بات ماننے میں ہے۔ جو اپنی ضد چھوڑ دے اور تجربہ کاروں کی نصیحت سن لے وہی زندگی میں کامیاب ہوتا۔